أسمو وأجتاز السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا وألون الدنيا الحمد للہ وکفی وخاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آتا بھائیوں اور بہنوں کیسے ہیں آپ لوگ؟ میرا نام ہے حسیب علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل حسیب علی ٹی وی اور میرا فیس بک پیج HKA۔ مجھے امید ہے آپ جہاں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے، خود باش ہوں گے، میں بھی جہاں بھی ہوں خیریت سے ہوں اور خود باش۔ تو تمام دیکھنے اور سننے والے سامعین و ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو معذرت کہ میں کچھ مصروفیات کی وجہ سے پچھلے ہفتے ویڈیو اپلوڈ نہیں کر پایا تھا، اس کے لیے معذرت۔ آج کی ویڈیو میں ہم جو بلوچستان کے اندر ایک ناخوشگوار واقعہ پیش آیا اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے، اور کرونگی کے اندر جو کچھ نوجوانوں کو ڈاکوؤں نے قتل کیا، 2 سے 3 نوجوانوں کو جو ہے ڈاکوؤں نے فائرنگ کر کے قتل کیا، اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ اور ہم جو ہے مدرسے میں جو واقعہ ہوا ہے کہ قاری صاحب نے جو ہے بچے کو تشدد کر کے اسے قتل کر دیا، اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے، اور پھر ہم فلسطین کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں بلوچستان کے حوالے سے، جو بلوچستان کے اندر ناخوشگوار واقعہ پیش آیا اس کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں۔ تو ایک عورت کو اس کی پسند کی شادی کرنے پر جو ہے قتل کر دیا، اور جس لڑکے سے کی اسے بھی جو ہے وہ قتل کر دیا گیا بلوچستان کے اندر۔ تو پھر جو ہے یہ واقعہ جب میڈیا اور سوشل میڈیا کے اوپر آیا تو اس کے 1 یا 2 دن بعد جو ہے ایک اور نیا واقعہ آتا ہے کہ یہ جس لڑکی کو قتل کیا گیا ہے وہ پہلے سے شادی شدہ تھی اور 5 بچوں کی ماں تھی، اور پہلے بھی جو ہے یہ بھاگ چکی ہے، اور پہلے بھی یہ واپسی آ گئی تھی، تو بچوں کی وجہ سے اسے معاف کر دیا گیا تھا، اور جس سے اس کی پہلی شادی تھی تو اسی کے ساتھ اسے دوبارہ رکھ لیا گیا تھا، لیکن اس نے دوبارہ یہ حرکت کی تو اس پہ اسے جو ہے قتل کر دیا گیا۔ تو اگر ایسا بھی ہے، اگر یہ بات سچ ہے کہ وہ پہلے سے شادی شدہ تھی اور 5 بچوں کی ماں تھی، اگر ایسا بھی ہے تو کسی کو قتل کر دینا کسی حد تک صحیح نہیں ہے۔ قتل صرف اسے کیا جاتا ہے جس کے اوپر قتل کا الزام ہو اور وہ بھی ثابت ہو کہ اس شخص نے کسی فلاں شخص کو قتل کیا، تو اس کو قتل کیا جاتا ہے۔ اور باقی قرآن مجید کے اندر ہے کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، اور ایک انسان کی جان بچانا جو ہے وہ پوری انسانیت کی جان بچانے کے مترادف ہے۔ تو کسی کو بھی قتل کر دینا بغیر اس کے کہ اس نے کسی کا قتل کیا ہو تو یہ بالکل جو ہے غلط ہے۔ اور اس کے علاوہ ہم بات کرتے ہیں کرونگی کی، کہ کرونگی کے اندر جہاں 2 سے 3 نوجوانوں کو ڈاکوؤں نے فائرنگ کر کے قتل کر دیا، تو یہ بھی ایک ناخوشگوار واقعہ ہے کرونگی کے اندر جو ہوا۔ لیکن ہم کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کوئی گورنمنٹ کا بندہ جو ہے عوام کے درمیان نہیں آتا، حتیٰ کہ عوام احتجاج کے لیے بیٹھ جاتی ہے، لیکن پھر بھی عوام کی جو ہے کرونگی لانڈی کے عوام کی کوئی بات سننے کے لیے گورنمنٹ کا نمائندہ جو ہے نہیں آتا، اور عوام یہ مطالبہ بھی کرتی ہے کہ سندھ پولیس کو جو ہے سندھ کے اندر سے، کراچی کے اندر سے ختم کر دیا جائے، اور تمام جتنی بھی چیزیں ہیں، تمام سیکورٹی کے انتظامات جو ہے رینجرز اور فوج کے ہاتھ میں جو ہے دے دیے جائیں، تو وہ ان تمام مسئلوں کو ریزالو کریں، رینجرز اور فوج۔ تو جو ہے پولیس تو آپ کو وہاں نظر آئے گی جہاں پیسہ ہوگا، اور پولیس جو ہے پورے کراچی میں، پورے سندھ میں جو ہے اپنے کھانچے بنا رہی ہے۔ پولیس جو ہے ہمیں کام کرتے ہوئے کہیں نظر نہیں آتی۔ جہاں پیسہ ہوگا پولیس کھانچے بنائے گی، جہاں پولیس کو جو ہے پیسے نظر آئیں گے پولیس وہاں جو ہے پہلے ہی موجود ہوگی، آپ کے بلانے سے پہلے ہی موجود ہوگی۔ لیکن جہاں پیسہ نظر نہیں آئے گا پولیس وہاں کبھی جو ہے ہم نے آتے ہوئے نہیں دیکھی۔ تو یہی مطالبہ ہے کہ تمام تر سیکورٹی کی ذمہ داری جو ہے رینجرز کو اور فوج کو دے دی جائے، تاکہ کچھ مسئلے ہمارے حل ہو جائیں۔ اور یہ حکمرانوں کی بے حیثی ہے کہ 2 سے 3 افراد کو، نوجوانوں کو قتل کر دیا گیا، لیکن کسی نے کوئی اس کے اوپر بات نہیں کی، کوئی ڈاکوؤں کی روک تھام کے لیے کوئی جو ہے بات نہیں کی۔ اور ہم نے اس سے پہلے بھی دیکھا تھا کہ جو ٹرک کے حادثات ہو رہے تھے کراچی کے اندر، تو اس پر بھی کسی نے جو ہے بات کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ رمضان کے اندر جو سب سے بڑے سرغنہ ہیں ٹرک جن کے چلتے ہیں، جن کے انڈر میں چلتے ہیں، یعنی کہ جو سب سے بڑے ذمہ داران ہیں جن کے انڈر میں ٹرک چلتے ہیں، ان کو جو ہے آپ بٹھا کے رمضان میں افطاریاں کروا رہے ہو۔ تو ہم نے یہ دیکھا گورنمنٹ کا حال، گورنمنٹ نے کبھی جو ہے اس بارے میں بات نہیں کی، اور ابھی بھی ڈکیتوں کو روکنے کے لیے گورنمنٹ کچھ نہیں کر رہی، صرف اور صرف تقریروں کے علاوہ۔ تو برائے مہربانی گورنمنٹ سے گزارش ہے کہ اس طرف بھی تھوڑی توجہ دیں، عوام کو تھوڑا ریلیف دیں۔ اور اب ہم بات کرتے ہیں مدرسے کے اندر جو ایک ناخوشگوار واقعہ پیش آیا کہ قاری صاحب نے بچے کو تشدد کیا، اور اس تشدد کے نتیجے میں بچہ اپنی جان کی بازی ہار گیا۔ تو یہ بھی ایک غلط عمل ہے، اور ہم جو ہے گورنمنٹ آف پاکستان سے گزارش کرتے ہیں کہ جو بھی لوگ اس کے پیچھے ملوث ہیں انہیں کیفر کردار تک پہنچایا جائے، انہیں سزا دی جائے، اور ایسی سزا دی جائے کہ کوئی اور جو ہے ایسا عمل کرنے کی، ایسا گھنونا عمل کرنے کی سوچے بھی نہیں۔ اور والدین سے گزارش ہے
کہ اپنے بچوں کے اوپر جو ہے نظر رکھیں، اپنے بچوں کو اتنا اعتماد دلائیں کہ وہ ہر بات آپ کو آ کے بتائیں، اور ان سے ہر بات، چاہے وہ اسکول کی ہو، مدرسے کی ہو، یا کسی اور ادارے کی بات ہو جہاں وہ جاتے ہیں پڑھنے، تو یا باہر جو ہے وہ جاتے ہیں، تو اس حوالے سے کوئی بھی بات ہو تو ان سے خود پوچھیں، یا ان کو اتنا اعتماد دیں کہ وہ خود آپ کو جو ہے بات بتا دیں۔ تو ہم گورنمنٹ آف پاکستان سے یہی گزارش کرتے ہیں کہ جو لوگ بھی ملوث ہیں اس واقعے کے پیچھے، انہیں کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ اور اب ہم بات کرتے ہیں فلسطین کے حوالے سے کہ اسرائیل جو ہے فلسطینیوں کے اوپر ظلم و جبر کیا جا رہا ہے، اور اسے امریکہ کی سرپرستی حاصل ہے، لیکن نہ جو ہے اقوام متحدہ کچھ بول رہی ہے اسے، اور نہ امریکہ جو ہے اسے روک رہا ہے، بلکہ اس کا ساتھ دے رہا ہے۔ اور ہم نے یہ دیکھا کہ امریکہ نے جو ہے پاکستان اور انڈیا کی جو جنگ ہوئی ابھی کچھ دن پہلے، اس کو رکوایا، اور اس کے علاوہ ایران اور اسرائیل کی جو جنگ ہو رہی تھی اسے رکوایا، لیکن اسرائیلی جو ہیں وہ فلسطینیوں کے اوپر جو ظلم و جبر کر رہے ہیں اس کو نہیں رک پا رہا۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب جو ہے فلسطین کے اندر جنگ بندی کی بات آتی ہے، حماس جنگ بندی کر دیتا ہے، فلسطینی جنگ بندی کر دیتے ہیں، تو جو ہے وہاں سے امریکہ جو ہے شارٹ ہو جاتا ہے، امریکہ جو ہے غائب ہو جاتا ہے، اور پھر ہمارے حکمران، بغیرت حکمران جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو کہتے ہیں کہ وہ امن کا پیغمبر ہے۔ ہمارے عاصم منیر صاحب امریکہ جاتے ہیں اور ڈونلڈ ٹرمپ کو قرآن کی آیتیں سناتے ہیں۔ شاید عاصم منیر صاحب ہماری وہ آیت بھول گئے سورہ بقرہ کی کہ اندھے ہیں، گونگے ہیں، بہرے ہیں، انہیں تم نصیحت کرو یا نہ کرو، ان کے لیے برابر ہے۔ یہ جو اسرائیلی گورنمنٹ ہے اور یہ جو امریکی گورنمنٹ ہے، ڈونلڈ ٹرمپ ہے، ان لوگوں کو آپ نصیحت کرو یا نہ کرو، ان کے لیے برابر ہے۔ یہ لوگ اندھے، گونگے، بہرے ہیں، یہ لوگ اپنے لیے سب کچھ اچھا کریں گے لیکن مسلمانوں کے لیے کچھ اچھا نہیں کریں گے، مسلمانوں کے اوپر ظلم و جبر، زیادتی کرتے رہیں گے، اور اگر ہم اسی طریقے سے خاموش رہیں گے تو یہ آگ جو فلسطین تک ہے یہ آگ ہمارے تک بھی آئے گی۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ خاموش رہ کے آپ کو جو ہے وہ بخش دیں گے، وہ کسی کو نہیں بخشیں گے، یہ آگ آپ کے اوپر بھی آئے گی۔ اور ابھی تو بہت بڑی جنگ الملامۃ العظمیٰ، الملامۃ الکبریٰ ہونی ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ محفوظ رہیں گے؟ نہیں، آپ ہرگز محفوظ نہیں رہیں گے۔ اگر آپ آواز اٹھاتے ہیں تب بھی آپ محفوظ نہیں رہیں گے، اور اگر آپ آواز نہیں اٹھاتے تب بھی آپ محفوظ نہیں رہیں گے۔ دونوں صورتوں میں آپ نے ظلم آپ کے اوپر ہونا ہے۔ تو اس سے پہلے کہ آپ کے اوپر حملہ ہو جائے تو اس سے پہلے ہوش کر لو میرے بھائیوں، ہوش کر لو میری بہنوں۔ اگر ہوش نہیں کرو گے تو آپ بھی اسی طریقے سے مرتے رہو گے، آپ کی بھی اسی طریقے سے نسل کشی ہوتی رہے گی، اور ایک وقت آئے گا کہ آپ بھی بالکل ختم ہو جاؤ گے۔ اور اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ جو ہاتھ سے کچھ عمل کر کے جو ہے اسرائیل کی جارحیت کو روک سکتا ہے وہ ہاتھ سے کرے، اور جو اپنی زبان سے کر سکتا ہے وہ اپنی زبان سے کرے، جو کچھ نہیں کر سکتا وہ دل میں برا جانے، دعا کرے اللہ تعالیٰ سے، ٹھیک ہے۔ لیکن ہم بائیکاٹ کر سکتے ہیں، ہم ان کی پروڈکٹ کو نہ خریدیں، ہم اسرائیلیوں کی پروڈکٹ کو خریدیں ہی نہیں، اور ہم سوشل میڈیا پہ فلسطین کو سپورٹ کرتے رہیں، فلسطین کے بارے میں پوسٹ کرتے رہیں، فلسطین کے بارے میں ہم جو ہے پوسٹ کرتے رہیں، ہم اسرائیل کو بے نقاب کرتے رہیں۔ ہم یہ تو کر سکتے ہیں نا، ہم یہ کر سکتے ہیں، ہم سب یہ کر سکتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بائیکاٹ کریں، اور ایسا بائیکاٹ کریں کہ اسرائیل کی اکانومی تباہ ہو جائے، اور وہ جو ہے مسلم امہ کے آگے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جائے۔ اور یہ سب ہم کر سکتے ہیں، اگر ہم متحد ہو کر یہ کریں گے تو انشاءاللہ ہم ضرور اس بائیکاٹ میں بھی کامیاب ہوں گے، اور اس سوشل میڈیا مہم کے اندر بھی ہم کامیاب ہوں گے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میری ویڈیوز پہ لائک کریں، کمنٹ کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن بھی دبائیں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے، اور میرے فیس بک پیج کو بھی فالو کریں۔ مجھے امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ جزاک اللہ خیر، اپنے بھائی سے کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ بأجمل بسمة وأكون للخير العميم مثالا